نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین شب وصل تمامی احباب کو خوش آمدید کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہمیشہ سے محفل کی صورت میں جمع ہونے والے سامعین کو پیغام اور شب ولادت کا حقیقی علمی روحانی میسج دینا رہا ہے اور اب بھی ہے۔ ڈیلے کم کرو، آواز صاف کرو، صرف گفتگو کے لیے چاہیے۔ تو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماہ میلاد اور خصوصی طور پر آپ کی شب ولادت کو رسمی رات کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے بٹنے والی حقیقی خیرات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں جا کر کوئی فلسفیانہ اور منطقی گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میزبان بھی ہیں اور واعظ بھی ہیں اور بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ قوال حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں اور محفل جو ہے وہ اپنے کلائمیکس پہ اس وقت جائے گی جب حضرت کی آمد ہوگی۔ تو میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کر سکتا، کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ وقت جو مجھے سمجھ میں ہے اس کی مناسبت سے ایک پیغام آج کی رات کا ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے سامنے زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں، کثیر تعداد ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ پیغام شب وصل کا یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ مسلک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کیا؟ اللہ کی طرف سے۔ پیچھے والوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ داد نہیں مانگ رہا، آپ سے جواب مانگ رہا۔ آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اس پر قرآن مجید کی درجنوں آیتیں بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہیں، اور یہ تقریباً ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر نبی اور ہر رسول بھیجا جاتا ہے، بھیجا جاتا رہا ہے، بھیجا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، پھر حضور آ گئے۔ اب جب حضور آ گئے تو اب وہ جو سلسلہ پہلے تھا نبیوں کے بھیجے جانے کا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، چونکہ حضور آ گئے، حضور کو بھیج دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کیا؟ دو چار جملے یاد رکھ لیں تاکہ ایک ہی جملے کے اندر سارے جملوں کا نتیجہ آ جائے۔ تو
اب چونکہ حضور کو بھیجا گیا اور حضور تشریف لے آئے تو ہمیں عقیدہ، دو عقیدے ملے، ایک تو حضور رسول ہے اور دوسرا آخری رسول ہے۔ حضور رسول ہیں اور دوسرا آخری رسول ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو عقیدہ آپ کو شب وصل کا یہ دینا چاہتا ہوں بڑا سمیٹ کر اور سنبھال کر، کہ آپ کو وصل کا مزہ اس وقت آئے گا جب آپ اللہ کے بھیجے جانے پر غور کریں کہ کیا اس کا اپنے حبیب کو بھیجنا ایک عارضی اور محدود وقت کے لیے تھا یا یہ آمد آج بھی جاری ہے۔ وصل آپ کو کبھی ہوگا ہی نہیں اگر آپ عقیدے میں جامد رہے، عقیدے میں اگر آپ جامد رہے اور ٹھوس ہو گئے۔ دیکھو ہندوؤں میں اور فرقہ پرستوں میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ ہندو جات پات میں ٹھوس ہو جاتا ہے، ہندو جاتی پاتی کے اندر ٹھوس ہو جاتا ہے، برہمن برہمن ہی رہے گا اور اچھوت کچھ بھی کر لے اچھوت ہی رہے گا۔ جم گیا نا، تو جب چیزیں جم جاتی ہیں تو یا تو ذاتیں بن جاتی ہیں جن کے درمیان نفرت رہتی ہے، یا پھر فرقے بن جاتے ہیں جن کے درمیان جنگ رہتی ہے، ایمان اڑ جاتا ہے، اسلام کی حلاوت اٹھ جاتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بالعموم ہم لوگوں کے ساتھ فی زمانہ وہی ہو رہا ہے۔ ایک عقیدہ بنایا، ایک مسلک اختیار کیا، اس پر نہ تحقیق کی نہ محنت کی، بس اس پر جم گئے، اس پر جم گئے اور ڈٹ گئے۔ اب وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل کی حلاوت سے وہ محروم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ روحانی محفل میں بھی اسے روحانیت نہیں ملتی اور وہ دکھاووں کے اندر اور دنیا داری کے اندر اور ادھر ادھر اور یہ اور وہ اور اس اور اس کے اندر مبتلا رہتا ہے، بناوٹ میں رہتا ہے۔ اگر اسے حقیقی روحانی لذت مل جائے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بھلے خلوت نہ بھی ہو، وہ جلوت میں بھی خلوت میں ہوتا ہے، وہ جلوت میں بھی خلوت میں ہوتا ہے اور خلوت میں بھی عین خلوت میں ہوتا ہے، اور ایک عجیب اس کی دنیا ہوتی ہے۔ اور ہر وقت اس کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، یار کیا کر رہا ہے میرے چاند، اس کو اتنی زیادہ پلٹ کے نہیں آنی چاہیے آواز، چلو بند کر دو، اس کو سنبھالو نا آپ۔ تو اس کے عقیدے میں ہر وقت ایک یوں سمجھ لیں کہ ایوولوشن ہوتا رہتا ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے، وہ پاتا رہتا ہے، ایجاد ہوتی رہتی ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مومن کی ہے ہر لمحہ نئی آن نئی شان، یعنی ہر لمحہ مومن نیا ہے، نئی شان ہے، نئی اس کے اندر آن ہے، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، اس کا کردار وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بن جاتا ہے، یعنی اسے دیکھو تو اس کے دیکھنے سے اللہ ثابت ہوتا ہے، برہان ہوتا ہے، اللہ کی برہان۔ یہ راز نہیں معلوم کسی کو کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ تو مفکر اسلام ہے یار، اس نے کہا قاری نظر آتا ہے، قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب دنیا کہہ رہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ خود قرآن ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر معانی اور مطالب قرآن کے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں تھوڑی سی ایک اور بات کہہ دوں اسی کی وضاحت میں کہ علامہ اقبال نے مزید کہا، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب۔ اب یہ باتیں مجموع میں بیان ہی نہیں ہوتی، ہم صرف مجمع لگاتے نہیں ہیں، مجموع میں جاتے بھی ہیں، توجہ رکھنا، توجہ رکھیے گا۔ اقبال نے کہا جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، جب وحی بند ہو گئی تو اقبال کس کو نازل کر رہا ہے؟ کون سی کتاب اترنے والی ہے جس کے لیے اقبال کہہ رہا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اقبال بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تو ذات محمد مصطفیٰ سے لگ جائے تو قرآن تو وہی رہے گا، مگر معانی کا نزول تیرے اوپر ہونے لگ جائے گا۔ مت دینا اب داد، جس کو وصل ہو وہ بولے۔ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر، ہجویری ہجویری ہجویری، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، تو کتاب خواں ہے،
خود کتاب نہیں ہے. تو کتاب خواں ہے, پڑھ رہا ہے, مگر تو خود کتاب نہیں ہے. مطلب تیرا جو تعلق ہے وہ ابھی جمود میں ہے, تو جمع ہوا ہے, تو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے, تو رکا ہوا ہے. ایمان تحرک کا نام, ایمان تسلسل کا نام, ایمان حرکت کا نام, ایمان بیداری کا نام, ایمان اوپر اٹھنے کا نام, ایمان شعور کا نام, ایمان درد دل کا نام, ذوق طبیعت کا نام, ہوش فطرت کا نام, جذبے کا نام, جنون کا نام, ترقی کا نام, آگے بڑھنے کا نام, حتیٰ کہ ایمان فرش پہ ہو کر عرشی رب کے دیدار کا نام. اب یہ باتیں اگرچہ وعظوں میں رہ گئیں, خطابوں میں رہ گئیں, غلامی چھا گئی, عقل و خیرت غلام ہو گیا, طبیعتیں جمود میں آ گئی, طبیعتیں جم گئی. اب ضرورت ہے کہ اب خواجہ غریب نواز کی فکر کو پھر سے داخل کیا جائے, پھر سے اٹھا جائے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو شب وصل ایک رسم نہ تھی بلکہ ایک عقیدہ تھا کہ اگر تو میلاد میں آ رہا ہے تو پھر دور کیوں ہے, ملا کیوں نہیں. بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں, ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں, ان کا انہیں مبارک اگر وہ جم گئے ہیں کہ ہم نے منانا ہی نہیں ہے, ماننا ہی نہیں ہے, تو اب ہم تبرہ تو کر نہیں سکتے, ہم تانے بازی تو کر نہیں سکتے. ہمارے مسلک نے اور ہمارے تحقق نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا, ہمیں نبی کی سنت نے یہ تو نہیں بتایا. نبی پر تو اگر کوئی اعتراض بھی کرتا تھا, نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اسے غور سے دیکھتے, ضرور دیکھتے تھے, غور سے دیکھتے تھے. اور تمہیں کیا خبر, جب نبی کسی کو دیکھے تو کیا قرآن نے یہ کہا نہیں کہ اس کی نظر سے تو میں دیکھتا ہوں. تو اب وصل میں آنے والوں, ہم کوئی پاگل نہیں ہیں, کوئی دیوانے نہیں ہیں. یعنی اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وصل کی بات کرنا یہ فقط کوئی آپ کی توجہ کو بھڑکانے کے لیے نہیں تھا کہ یار کوئی نئی چیز پیدا کرو تو توجہ نہیں. اصل میں ہمارے ہاتھ میں دامن ہے خواجہ زوار کا, ہمارا رشتہ ہے ان خواجگان سے جن کے لیے رب نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. اپنی عبادت میں بھی صراط الذین انعمت علیہم کی آیت پڑھ کر پھر اس آیت میں ڈوب کر سوچا ضرور کر کہ انعام یافتہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے. اگر ان سے لگا ہوا ہے تو سمجھ جا انعمت علیہم سے اوپر اہدنا الصراط المستقیم ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مجھے ٹکڑے میرے شیخ نے دیے ہیں اس کا دیا ہوا تو قطرہ ہی تھا, میرے لیے سمندر ہے. اگر یہ سارے نعت خواں نہ بھی ہوں, ایک بات کرنے لگا ہوں اپنے شیخ پر فخر کر کے, ہوں تو میں بہت پلید اور نجس, نعت خواں بھی نہ ہو, نقیب بھی نہ ہو, قوال بھی نہ ہو, ایسا پلا دیا اس نے خود ہی نعت خواں ہوں, خود ہی قوال ہوں, خود ہی نقیب ہوں, خود ہی خطیب ہوں. اور اگر خطاب شروع کر دوں 12 گھنٹے گزار دوں نقطہ ختم نہیں. بے حد سے تعلق ہے یار, کوئی مسالہ پی کے تھوڑی سنگاتے ہیں, کوئی چورن وورن نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں ہم یار سے سنتے ہیں اور یار کو دیکھتے ہیں اور یار کی بات سناتے ہیں, اور اگر کبھی کوئی وقت ہو تو سنا بھی دیتے ہیں, موقع ملے تو پلا بھی دیتے ہیں. پیچھے والے بھی انشاءاللہ راضی ہو ہی جائیں گے میرے سے. آواز آ رہی ہے آپ کو پیچھے تک؟
میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا لفظ میرے فقط مدح خوانی نہیں، لفظ میرے فقط مدح خوانی نہیں، میرے محمد کا کوئی بھی ثانی نہیں، کوئی بھی ثانی نہیں، ہو سکتا نہیں، ہوگا نہیں، ہے نہیں۔ تو میں بات جمود کی کر رہا تھا کہ جب مسلک اور فرقہ اس میں آدمی جم جائے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ان کی جاتی پاتی ہو اس سے جان نہیں چھوٹتی، اور ادھر عقیدہ اور مسلک ہو تو پھر اس سے جان نہیں چھوٹتی، جنگیں ہی رہتی ہے۔ اور جو ملا طبیعت آدمی ہوتا ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی داڑھی ہو، طبیعت کا بھی آدمی ملا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی قسم ہے کہ ہر برانچ میں پائی جاتی ہے، سیاست دانوں میں ملا ہوتے ہیں، اداروں کے اندر ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ مطلب ضد اور ہٹ دھرمی جہاں آ گئی وہ آدمی مطلب یہ کہ جم گیا۔ اب جب جم گیا تو وہ ایمان کی لذت سے تو نکل گیا، اور ایمان پہلے تحرک لاتا ہے، ایمان پہلے حرکت لاتا ہے، پہلے تحرک لاتا ہے، پہلے حرارت لاتا ہے، پہلے گرمی لاتا ہے، پہلے حدت لاتا ہے۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، آدمی نرم ہوتا ہے تو اس کی بارگاہ کے قابل بنتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو شب وصل عنوان رکھ کے ایک حرکت دینے کی کوشش تھی کہ بھائی میلاد میں وصل ہے، میلاد میں وصل ہے، اس کے مقابلے میں فصل ہے، دوری الگ، اور وصل میں ہے ایک، ملنا، پانا، محسوس کرنا، قریب ہونا، دیکھنا، یہ سب معانی وصل کے اندر داخل ہیں۔ اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھنا مطلب جب تک ان آنکھوں کے سامنے نہ آئے تو آپ نے تو دیکھا نہیں۔ نہیں، سنو، اللہ نے چہرے کو آنکھیں دی ہیں، دماغ کو بھی آنکھیں دی ہیں، تمہارے دل کو بھی آنکھیں دی ہیں، تمہاری روح کو بھی آنکھیں دی ہیں، اسٹیج کو بھی آنکھیں دی ہیں، عوام کو بھی آنکھیں دی ہیں۔ نہیں سمجھے یار، تم نہیں سمجھے۔ نہیں، کہا جاتا ہے نا عوام کی نظر سے دیکھو۔ اچھا نظر ہے عوام کے پاس، علماء کی نظر سے دیکھو، مشائخ کی نظر سے دیکھو، اس کا مطلب ان کے پاس نظریں ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ تو نظر سے مطلب ادراک، شعور، احساس۔ ارے شعور اور احساس آ جائے یہ بھی تو وصل ہے۔ اناؤنسمنٹ ہوگی اپنے وقت پہ۔ شعور اور ادراک آ جائے یہ بھی تو وصل ہے، اور شعور اور ادراک مر جائے تو یہی تو فصل ہے، یہی تو پتھر ہے۔ اسی کو تو خدا نے کہا تھا کہ یہ کافروں کے جو دل ہیں یہ دل کہاں، یہ تو پتھر ہیں۔ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی شدید ہیں۔ کافروں کے دل کو کہا پتھر ہیں، اور مومنوں کے دلوں کو کہا نور ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ تم سے چندہ ہی مانگ لیتا وہ آسان تھا۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی کہاں تمہارے تحرک نہیں آئی کا ابھی تک؟ ایک نہیں ہوا مجمع۔ اور یاد رکھو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اور میرا تو 20 سال کا تجربہ ہونے لگا ہے، افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہماری محفلوں میں بھی مزاج ایک نہیں بن پاتا۔ ہر کوئی طبیعت کا چودھری ہے یار، صوفی کہاں سے لاؤں؟ وہ اپنی شلوار اور قمیض میں اتنا پیک ہوا ہے کہ جمع ہوا ہے، بولتا ہے ہلوں گا نہیں۔ اگر تو ہلے گا نہیں تو میرا کیا نقصان ہے؟ وصل تو مجھے ہے، اپنے مقام پر مجھے ہے، وہ تیرا رہ جائے گا۔ تجھے فصل سے نکالنا ہے، وصل میں لانا ہے، یہی تو غریب نواز کی نوکری ہے۔ تو جب تک زمین ایک نہ ہو جائے کسان بھی بیج نہیں ڈالتا، اتنی سمجھ تو کسان کو بھی ہے۔ میں ایسے نکتہ چھوڑ دوں، خلا میں خلا ہو جائے، پہلے زمین بناؤں گا، پہلے تجھے بلا دوں گا میں کہ تو ہے کہاں کا، کتنا بیلنس ہے تیرا، کون ہے تو، اور کتنی اسٹرینتھ ہے تیری۔ جب تک تجھے برابر کر کے مدینے کے خطے پر فقیر بن کے ڈال نہیں دوں گا، مصطفیٰ کا پیغام نہیں سناؤں گا۔ پہلے تعصب ہٹا، پہلے تعصب ہٹا، پہلے انا گھر چھوڑ کے آ، پہلے اپنا تشخص بلا، پہلے اپنے آپ کو مٹا۔ جب تو مٹ جائے گا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔
خدا کی قسم باتیں اتنی میرے دماغ اور دل پر نازل ہو رہی ہیں، مطلب یہ کہ وصل تو ہو رہا ہے، لیکن یہ گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ 2:53 ہو گئے، ابھی ان کی قوالی سننا ہے اور مست ہونا ہے، سائیں کی آمد ہونا ہے اور ان کی زیارت کرنا ہے، پھر ان سے بیج لینے ہیں، تو کیوں نہ پہلے زمین ایک کر دوں، ناراضگی ختم کر دو، آپن ساتھ ہی رہیں گے، یہاں بھی وہاں بھی، یہاں بھی وہاں بھی۔ نکتہ ایک ہی بیان کرنا چاہتا تھا کہ جب تو جمود سے نکلے گا تو تو کہے گا اس نے تو کہا تھا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس کو جائز نہیں کرتے، قرہ اس انداز کو جائز، میں قاری بھی ہوں، قرات پڑھی ہے میں نے، لیکن عجبی انداز ہے لہریں مارنا، اور مصری انداز ہے انا ارسلناک شاہدا۔ اس کا مطلب قرآن کی تلاوت کروں وصل ہو رہا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا سنتی ہے اگر کوئی دل سے پڑھے، جو اوپر سے پڑھتا ہے لوگ بھی اس کو اوپر سے لیتے ہیں، جو اندر سے پڑھتا ہے لوگ بھی اس کو اندر سے داد دیتے ہیں۔ اب اس میں جو معنی تھا، یہ تو پڑھ لیا ہم نے آیت، معنی تھا، جب معنی پر غور کیا حیران ہو گیا، رب نے کہا انا ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، اسی طرز میں رب کہہ رہا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، کسی مفسر سے تم پوچھنا کہ جب انا ارسلنا کا کہا اس نے، تو اس میں کیا میرے سے بات کی، تیرے سے بات کی، اس سے بات کی، اس سے بات کی، اس سے بات کی؟ ایک منٹ، کسی سے بات کی؟ کسی غیر سے اس نے بات نہیں کی، یہ ساری بات اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کی۔ سید ارشد شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مسند جہانگیری کے وارث، ان کے لیے جگہ بنا دیجیے گا عزت اور احترام کے ساتھ، اور عزت کی چنری پیش کیجیے گا۔ اگر آپ کی اجازت تو نعت جاری رکھ دوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش آمدید کہتے ہیں، پوری محفل آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، آپ کے شرکاء سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جب کہا کہ ہم نے آپ کو بھیجا، جب آپ کو بھیجا، یہ ہم سے بھی نہیں کہا، آپ سے بھی نہیں کہا، خدا کی قسم خدا نے یہ بات محمد مصطفیٰ سے کہی ہے، خدا نے یہ بات حضور سے کہی، کہا حضور کو بتایا انا ارسلناک کا شاہد مبشر نذیر داعی سراجا منیر باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ جتنی شانیں رب نے گنوائی ہیں وہ اپنے حبیب سے بات کی۔ اچھا، جب حبیب سے بات کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بات رب کی اور حبیب کے درمیان کی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ بات رب کے اور حبیب کے درمیان کی ہو گئی۔ کہا ہم نے آپ کو بھیجا، مطلب یہ ہے کہ جب بھیجا تو حبیب نے بھی پوچھا ہوگا مولا تو مجھے محبوب رکھتا ہے، محبوب بھی کوئی دینے کی شے ہوتا ہے، ہمیں بھیج رہا ہے تو رب نے فرمایا انا کے اندر جو استمرار ہے نا، استمرار، یہ استمرار حیران کرتا ہے عقلوں کو۔
حیران کرتا ہے عقلوں کو. جو بولنا چاہتا ہوں بول نہیں سکتا, فتوے کی تلوار ہے. اور آگے یار جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اس لیے کہا یہ جو راز کی بات ہے یہ جلوت کے لیے نہیں ہے, یہ خلوت کے لیے ہے. آ کسی غریب نواز کے پاس آ کسی قطب الدین بختیار کے پاس آ کسی فرید الدین کے پاس آ کسی نظام الدین کے پاس, نصیر الدین کے پاس, سراج الدین کے پاس, کمال الدین کے پاس, قبلہ عالم نور محمد کے پاس, پیر پٹھان کے پاس, خواجہ شمس سیالوی کے پاس, محمد جمال اللہ کے پاس, غلام حسن شہید کے پاس, ان کے پاس آپ تجھے بتائیں گے یہ بات ہے کیا. میر علی شاہ نے رحمت اللہ علیہ جب ظاہری علم کے بعد باطنی علم میں ترقی کی اور جمود گیا اور تحرک آیا تو پھر قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کی. پہلے حرف کی تفسیر لکھنا چاہی, اتنے معانی کا نزول ہوا کہ وہی قلم چھوڑ دیا, لکھی نہیں. اور غلاموں نے پوچھا کہ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ عرض کیا کیا چھوڑوں کیا لکھوں, یار اتنا عطا کر رہا ہے کہ جس کو چھوڑتا ہوں توہین نظر آتی ہے, اور اگر سب لکھ دوں تو پھر تو جان جاتی ہے. خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا دو جہاں سے 2 علم لیے ہیں. ایک تو وہ ہے جو بیان کرتا ہوں, ایک تو وہ ہے جو بیان کرتا ہوں, اور ایک کو صرف اپنے پاس رکھتا ہوں, جس کو اہل دیکھتا ہوں اشارے میں سمجھا دیتا ہوں. برسر عام بیان نہیں کرتا, اگر برسر عام بیان کروں تو لوگ سمجھے نہیں, جب سمجھے نہیں تو انکار کریں گے, جب انکار کریں گے خود بھی کافر ہوں گے, مجھے بھی نقصان پہنچائیں گے. سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے, سمجھ کر جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے, اور جو نہ سمجھ ہے اس کا شب وصل میں کیا کہاں, وہ وصل میں الجھ کے رہ جائے گا, وہ فصل میں پڑ جائے گا. اور جو سمجھدار ہوگا وہ رات کے 9 گھنٹوں میں سے کسی نہ کسی لمحے تمہیں یا تو اوپر نظر آئے گا یا نیچے نظر آئے گا, یا آس پاس نظر آئے گا, یا لوگوں سے پوچھتا ہوا نظر آئے گا کتنے تھے. عرفان زندہ ہے مر گیا کیا ہوا, مطلب اس کا بھی ذہن وصل میں ہوگا, اس لیے کہ وہ اگرچہ وصل میں ہے نہیں مگر طالب وصل تو ہے, تو آج نہیں تو کل یہاں ہوگا. آؤ اسی بات کی طرف. رب نے کہا ہم نے آپ کو بھیجا, آپ کو. ارے کاف ضمیر تو ایک کے لیے ہوتی ہے, انا جمع کے لیے ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دو اللہ ایک ہے یا جمع؟ ایک ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے, بالکل قبلہ ایک ہے. اچھا جب خود ایک ہے تو اپنے لیے جمع بولا, اور مصطفیٰ کو کثرت دی ہے, کوثر, اس کے لیے جمع نہیں بولا, ایک بولا. السلام علیکہ یا رسول اللہ, غلام کہہ رہا ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. آپ ایک پر سلام ہو, اور جب آپ ایک پر ہو گیا سب پر ہو گیا. تو کاف ایک کے لیے, کاف ایک کے لیے, اور انا جمع کے لیے. وصل والو, میلاد والو, صلاۃ و سلام والو, اس بات کا جواب تو دے دو کہ وہ جو جمع والا تھا اپنی جمع کو حبیب کو عطا کر رہا ہے کوثر میں, لیکن لفظ ایک کا بول رہا ہے, اور وہ جو خود جمع کا تھا ایک کا بول کر جمع رب کی طرف آ رہی ہے. انا, اشارہ اس میں یہ تھا کہ میں ہوں تو وحدت والا, مگر سنو جب تک کے راز کو نہیں سمجھو گے, میری وحدت تمہیں اگر ملے گی تو محمد سے, اور جب محمد مصطفیٰ تمہیں مل جائے گا تو پھر خدا کو ڈھونڈنے مت آنا, اس کا ملنا ہی خدا کا ملنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہائے ہائے, انا, میں جمع کا مالک ہوں, مگر بھی اسے ہے, کثرت اس کے پاس ہے, مگر میں مخاطب کر رہا ہوں ایک کہہ کر. معلوم ہوا تجھے کوثر دے کر بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو مالک وحدت ہے.
اور انا کا راز یہ ہے کہ میرا جو کچھ ہے اے حبیب آج سے تیرا ہے. ادھار واپس کرو میرا ادھار واپس کرو یار. ناراضگی میرا جو کچھ ہے ارسلناک کا وہ سب کچھ تجھے دے کر بھیج رہا ہوں اور 6 باتوں کا تعارف کروا رہا ہوں. باقی تیرے اندر رکھ رہا ہوں. تو مبشر بھی ہے, تو نذیر بھی ہے, تو دائی بھی ہے, تو سراج منیر بھی ہے اور سب کچھ رب کی طرف سے ہے. تو مجھے قبلہ یہ بتا دے, میں تقریر ختم کر رہا ہوں, صرف اتنا بتا دو کہ جس نے دے کر بھیجا وہ حد والا ہے یا بے حد؟ پیچھے والو وصل کر لو. وہ جس نے آگے سرکار بس جس نے بھیجا وہ حد والا ہے یا بے حد؟ تو جب وہ بے حد ہے تو اس کا انا کہنا بھی بے حد, دینا بھی بے حد, بھیجنا بھی بے حد. لہذا اس نے بھیج کر کام ختم نہیں کر دیا. وہ بھیج رہا تھا, وہ بھیج رہا ہے, وہ بھیجتا رہے گا. اور جن کے بھیجنے کی بات ہم کر رہے ہیں مدینے والے, اس مدینے والے نے اپنا سچا نوکر بھیج دیا ہے. واہ 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 واہ. حضور قبلہ پیر و مرشد کی آمد ہو گئی. رستہ بنا دیجئے, ادب کے ساتھ آنکھیں جھکا لیجئے اور سراپا محبت کا پیکر بن کر والی ملتان حضرت خواجہ غلام حسن شہید ملتانی, آستان عالیہ خواجہ غلام حسن شہید ملتانی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے وابستہ میرے پیر و مرشد نور شب وصل حضرت خواجہ خواجگاں مرشد من مخدوم زوار حسن دامت برکاتہم العالیہ محفل کی زینت بننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر. چینج کرو اللہ لگاؤ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ تشریف فرما ہوں اپنی اپنی جگہوں پر. آج کی اس خوبصورت ادیب شان روپ پر